بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درود شریف، اس کے فضائل اور برکتیں کے عنوان سے اپنے یوٹیوب چینل سے میں یہ ولاگ جو کل میں نے شروع کیا، اس کا آج دوسرا سبق ہے، اسے پیش کرتا ہوں، اور اس میں قرآن پاک درود شریف کے فضائل اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، درود پاک اور اس کی فضیلتیں اور برکتیں۔ درود پاک آب حیات ہے، وہ آب حیات کے ہزاروں آب حیات اس پر قربان ہو جائیں، کیونکہ بالفرض کسی کو دنیا میں آب حیات مل جائے تو وہ اسے پی لے، اور پھر اسے 1000، 5 یا 10,000 سال تک، بلکہ قیامت تک زندگی مل جائے، تو دنیاوی زندگی، گدری زندگی، پریشانیوں کی زندگی، آنسو فریب کی زندگی آخر ختم ہو جائے گی۔ لیکن درود پاک وہ آب حیات ہے کہ جس نے اسے پی لیا اسے جنت میں وہ زندگی عطا ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں۔ مثلاً 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، خرب، سنکھ، سال، یہ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ ابدی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اس زندگی میں گدلا پن نہیں، دھوکہ فریب نہیں، بے چینی نہیں، دکھ نہیں، درد نہیں، بلکہ چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو دنیا کا آب حیات، اس آب حیات کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم ارزقنا ھذا بجاہ حبیبک الکریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کے سارے کام، خواہ وہ دنیا کے کام ہوں، خواہ آخرت کے سب پورے ہو جاتے ہیں، یوں ہی درود پاک سے سارے کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ آج انسان مصیبتوں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے ہیں، جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ان کی شان اس سے بالا والا، عرفہ والا ہے۔ مثال یہ کہ بچی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا چکی، مثال یہ کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے۔ وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے، جس کے گردا گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں۔ وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے جاتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے، اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے، اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر؟ اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا، چکی کی گردش اسے نیست و نابود کر دے گی۔ بلا شبہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے، اسے گردش زمانہ کا کیا خوف؟ اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے
پریشانی اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس اکثرهم علی صلات، لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ بعد کل مئۃ الف مرہ۔ درود پاک کے بے شمار انگنت فائدے ہیں، جن میں سے اوپر پہلے تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبہ تجھے حاصل ہوں گے، مگر تو ان کا بن کر تو دیکھ، اور اگر تو ان سے بیگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، تو قصور تیرا اپنا ہے۔ آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہے، لیکن اگر شکر چشم کہتا پھرے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور اس کا اپنا ہے۔ آفتاب کی فیض رسائی میں کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا اے عزیز ان کا دامن پکڑ لے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ در دل مسلم کو مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است۔ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اجمعین کی محبت اور عظمت پیدا کر، کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے، اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین ہے، ان کی محبت ایمان ہے، اور ان کی محبت ایمان کا رکن ہے، ان کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اور ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے، نیز اسی میں ہے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، اس کا ایمان نہیں، لہذا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے کہ کسی بندے کا ایمان محبت رسول کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ مقبول ہو سکتا ہے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ لہذا جو شخص نبی کریم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، دربار الہی سے مردود ہے۔ ایک کلمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے، باقی ایمان کا نور وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا، ارے کیا کہتا ہے؟ کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت وہ رہنمائی رہ جائے جس کا ذکر تو کرتا ہے، کیا یہ تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بد نصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کافر ہو گیا، اور وہ کفر پر ہی مر گیا۔ جو شخص حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر حضور کی جناب سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہا درجہ کی ناراضگی اور غضب کا حقدار ہے، وہ غایت الدرجہ کی دوری اور لعنت کا مستحق ہے۔ اس کی ساری کوششیں رائیگاں اور اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ۔
اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے کہ ایسا شخص مردود ہے، مقہور ہے، مبغوض ہے، مطرود ہے، مہجور ہے، منکور ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سچا پکا مومن کب بنوں گا؟ فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اس نے عرض کیا، میرے آقا، میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی؟ فرمایا، جب تو ان کے طریقے پر چلے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا، اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا، اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ تو بغض رکھے گا، اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے کرے، اور کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے۔ پھر فرمایا، لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے تعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا، خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار، جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، خبردار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا طریقہ ہے۔ سید المکرم حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا، میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ الحاصل، محبوب کبریا شاہ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اجمعین کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو دل میں محبت پیدا کر، ان کی عظمت دل میں بٹھا، اور محبت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے بیگانے کو پہچان، جو ان کا ہے تو بھی ان کا بن، جو ان سے بیگانہ ہے تو بھی ان سے بیگانہ بن۔ اگر ایسا ہو کہ تو درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ہیں ان سے 1000 گنا فائد کا تو مستحق ہوگا، وگرنہ محرومی کے سوا تجھے کچھ نہ ملے گا۔ اب اپنے بیگانے کی پہچان کیا ہے؟ وہ تو بندہ عرض گزار ہے۔ الانعام یسر اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ان سے 1000 گنا فوائد کا تو مستحق ہوگا، وگرنہ محرومی کے سوا تو تجھ کو کچھ نہ ملے گا۔ اب اپنے بیگانے کی پہچان کیا ہے؟ الانعام یسر شاہ بما فی، یعنی برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ محبت والوں کی زبان و قلم سے تو محبت و عظمت کی باتیں سنے گا، اور بیگانوں کی زبان اور قلم سے بیگانگی کی باتیں سنے گا۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے، عام مومنوں کے مقام کی انتہا ولیوں کے مقام کی ابتدا ہے، ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی
ابتدا ہے، شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے کام کی ابتدا ہے۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے۔ خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مواجہ شریف میں حاضری دی تو وہاں چشم دل سے مشاہدہ کیا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عرش فرش تک مرکز جمیع کائنات ہے۔ ہر چند کے وہاب مطلق یعنی عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچا ہے وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہی پہنچا ہے، اور مہمات ملکوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے انصرام پاتی ہیں، یعنی صرف اس جہاں کے کی ہی نہیں بلکہ ملک و ملکوت کے محتمم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا ساری خدائی کو انعامات شب و روز روزہ مطہرہ سے پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ آب حیات کے ایک پیالہ سے سراب و مستفید ہیں، اور اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایاں سمندر رحمت کے ایک گھونٹ پر کانے اور منتقع ہیں۔ فرشتے ان کے طفیل اور آسمان ان کی حویلی ہے۔ وجود کا رشتہ ان کے ساتھ منسلک اور ایجاد کا سلسلہ ان کے ساتھ مربوط اور ربوبیت کا ظہور ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ جملہ کائنات انہی کے قدم قدم سے قائم ہے اور کائنات کا خالق ان کی رضا کا طالب ہے، جیسا حبیب قدسی حدیث قدسی میں آیا ہے، انا اطلب رضا کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ تعالی ملک الارض کلھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زمین کا مالک بنا دیا۔ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیم الجنت بین اہلہا، جنتیوں کے درمیان جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درود پاک، اس کی فضیلتیں اور برکتیں، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ ولاگ پیش کیا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور وہ دوست بھی اس کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر ان میں شامل فرما لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آپ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔